अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। कैसे हजरत? यानी एक तरीका वो दोनों का है, एक तरीका हाथ अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ने रमल का तरीका बता रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी इंस्टाग्राम में तो वहाँ पे जब उसके टाइटल में लिखा हुआ था ये क्या कर रहे हैं, मुझे इल्म हो गया था कि ये रमल कर रहे हैं, रमल करके बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कमेंट सेक्शन जब खोली तो वहाँ पे देख के मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पे जो मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह को जो लोग गालियाँ दे रहे थे वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। कोई बोल रहा है बंदर, कोई बोल रहा है सूअर, कोई बोल रहा है कुत्ता, कोई बोल रहा है कि बंदर की तरह नाच रहे हैं, कोई बोल रहा है कि एक्चुअली में देवबंदी जो है देवबंदर हैं, ये जो है उसका सबूत दे रहे हैं। इसी तरीके का न जाने क्या क्या गालियाँ दे रहे हैं और वहाँ पे गंदी गालियाँ में से भी भरा पड़ा है। तो मेरे भाइयों, ये जो गालियाँ दे रहे हैं ये सारा कुछ इसका जड़ जो है वो फ़िरका वारियत है। तो मेरे भाइयों, खैर हम इन लोगों के लिए दुआएं सिर्फ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमाए। तो मेरे भाइयों, वाकई में ये फ़िरका वारियत कितना बड़ा इशू है वो आज हमें समझाएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। मैंने ये जो वीडियो है इसका जो ओरिजिनल जो इंस्टा वाला वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जिसको देखना है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके पीछे एक बैकग्राउंड पे नात लगा हुआ था, इसकी वजह से मैंने इसका ओरिजिनल वीडियो यूट्यूब में ढूंढा और ये वाला ओरिजिनल वीडियो आपको दिखाया। तो मेरे भाइयों, आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। अभी देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब फ़िरका वारियत के बारे में क्या कहते हैं। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, ये इतनी अहम आयत है, हमने अपने मनहज पे लिख के पहले नंबर पे ये आयत लगाई हुई है, सूरह आल इमरान 85। जो कोई इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार होगा, ये मैंने इसलिए लगाई थी कि इस्लाम है दीन। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सुन्नी, शिया के फर्क से बाहर निकलो। कब्र में जाते ही वैसे यही है, यही पूछा जाना है, मन रब्बू का, मा दीनु का और मन नबीयू का। और ये भी अल्फाज हैं बुखारी में, मा कुन्ता तक़ूलू फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में दुनिया में तेरा क्या अकीदा था। नबी इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा। तो कब्र में पूछा जाना है अल्लाह के बारे में, उसके दीन के बारे में और उसके पैगंबर के बारे में। उसके बाद तो होना चाहिए था तू किस इमाम का मुक़ल्लिद है। अच्छा, आगे से आप कहते हैं मैं हनफी हूं, तो फिर अगला सवाल होना चाहिए था हनफी देवबंदी या हनफी बरेलवी। हाँ, ज़ाहिर है दोनों एक दूसरे को काफिर ही समझते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि तुम्हारा फ़िरका क्या है, जबकि इस्लाम में ये चीज नहीं, सिर्फ इस्लाम है। जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार हुआ, फलन युक़बल मिन्हु, हम उससे क़यामत के दिन उसका दीन कबूल ही नहीं करेंगे। तो स्टार्ट हुआ था माकाना इब्राहीम यहूदिय्युम वला नसरानिया, इब्राहीम ना यहूदी थे ना ईसाई थे नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक नहीं थे और मुस्लिम थे। इब्राहीम भी मुस्लिम, ईसा भी मुस्लिम, मूसा भी मुस्लिम, तमाम पैगंबर मुस्लिम, तुम भी मुस्लिम बनो। अच्छा, वैसे सही करते हैं, कुरान डायरेक्ट पढ़ने नहीं देते। कुरान को पढ़ के पूछ सकता है कि जी हमने जो नाम रखे हुए हैं ये तो कुरान में है नहीं, कुरान में तो है कि मुस्लिम बन जाओ, रब्बानी बन जाओ, इसी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए वरना गुमराह हो जाता है। जाहिर है कुरान में तो दूसरा लफ्ज ही नहीं आएगा। आपका जितना एस्टैब्लिश फिरका वारियत है ना, कुरान के तो करीब भी नहीं फटकती। वो बंदा सोचता है कि यार इन्होंने तो क्या किया हुआ है, कुरान में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई है और इन्होंने बुनियादी अकायद के तौर पे हमें बताई हुई ये चीजें। तो क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है हम उससे उसका दीन कबूल नहीं करेंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसा शख्स आखिरत में खसारा पा जाने वालों में हो जाएगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम, अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत दे सकता है जो ईमान के बाद कुफर ले आए। ईमान के बाद कुफर किसने इख्तियार किया? उलमा यहूद ने। हुजूर के आने से पहले हुजूर पे ईमान रखते थे वो,
کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آئے تو کفر کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اب میری مہر لگ گئی ہے، جب تم نے یہ کیا ہے نا تو اب دیکھو اب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دینی. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، جبکہ وہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول، دیکھیں الرسول آ گیا. الرسول کا مطلب ہے اب کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، دی پروفٹ، حق، کہ یہ رسول سچا ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں. نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں، اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم، لو جی اب آیا فتویٰ علماء کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں. ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. کون لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں. اور یہ آپ آج بھی پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ اسے قرآن سے آیت بتاتے ہیں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پتہ چلے گا تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اس کے بعد بابوں کو پکارنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. تو قرآن پہ ایمان بھی ہے، ساتھ کفر بھی ہے. خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا. ولا هم ينظرون، نہ کوئی مہلت دے گا. الا الذین تابوا، ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پتہ تو نہیں غرغرہ کس ٹائم آ جائے، کسی کو نہیں پتا. من بعد ذالک، اس جرم کے بعد، واصلحوا، اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں. یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا، یہ والی توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ کہ واقعی مان لیں. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو بڑھتے چلے گئے نا، یہودیوں نے صرف حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کر کے اندر سے منافق اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے. بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ بدعہدی تو کی تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریظہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اتنی سزا دی، کیوں دی؟ بھائی اس لیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا بعد میں، یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا جو انہوں نے بدعہدی کی تھی. مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا تھا. اس کے سبب وہ تو اللہ نے بچا لیا نا، اور ان کی سازشوں سے محفوظ کیا. لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ. تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ سچ اور حق کو پہچانے کے بعد بھی انکار کرتے. یہ ہے اصل میں یونیورسل ٹروتھ. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آئی تھی، انہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ کو غصہ ہے، اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پارہ نمبر 7 جو ہے نا سورۃ المائدہ میں، پارہ نمبر 7 کی آخری آیات جو ہے نا وہ یہی ہیں. آیت نمبر 110 سورۃ الانعام. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے جب ان کے سامنے حق کھل گیا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے. اور کیا حال ہو جائے گا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ پارہ نمبر 8 سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب ہم گمراہ کریں گے ان کی حالت یہ ہوگی اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں آسمان سے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم نے تو آگے جا کے دیکھ لیا ہے، پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. اس کے بعد تو لے آنا چاہیے نا. اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز
جس کا وعدہ ان سے دیا جاتا ہے وہ سامنے نظر آ جائے، یعنی ہر عذاب ان کو دکھا دیا جائے. ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے الا یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ کو زبردستی کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے. ادروائز اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کفر انہوں نے اختیار کیا ایمان کے بعد، کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کرنی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ لوگوں کو کوئی انٹرٹین کرنا ہے. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں نہیں قبول کرے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے. ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. دنیا میں زمین کے برابر سونا کوئی نہیں پیش کر سکتا، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں. ویسے بھی آخرت کا کرنسی جو ہے وہ نیکی ہے. اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خراب کر دے. اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پہ تیار تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. جناب یہ ہے کتابوں کا خدا. وہ کہتے ہیں نہیں مولوی ہر ٹائم ڈراندے نے، کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو، سر کڈو نہ ذرا میٹھی گل. قرآن میں میٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف اس لیے کہ آندہ کی جو کڑوی باتیں ان کو ہضم کرو. میٹھے والا کام قرآن اس کوئی نہیں، کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا. یہ دیکھ لیں کتنی کتنی سخت آیات ہیں اور بالکل واضح عقائد ہیں. یہ آج کے ہم نے جو چند آیات کور کی ہیں، آپ ذرا امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات، اسٹیبلش دین جو لوگوں کے اندر ہے وہ ذرا اس کے اوپر پیش کریں. اور جناب میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لیں نا اور آپ اپنے آپ کو اس پہ پیش کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ جو قرآن کے ان عقیدوں کے مطابق تو میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ان عقیدوں کے لیے، اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو اس پہ لکھا ہے نا ضروری نہیں یہی مطلب ہو، ضروری نہیں یہی مطلب ہو تو پھر کیا ہو؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ والا مطلب نہیں لینا آپ نے. کہتے ہیں جی ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے، اصل گل ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے ادوں کہ جدوں وہ گل اونجی ہوئے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے گوشت کی کڑھائی آپ کے لیے پکوائی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے خنزیر روسٹ کروایا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے چھوٹے گوشت سے مراد یہ چھوٹا گوشت نہیں ہے، یہ ہے بڑا گوشت ہے، بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. چلو یہ تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یار تعویل کر لی ہے. لیکن اگر اس میں خنزیر کا گوشت نکل آئے تو پھر یہی کہیں گے یار اتنی باطل تعویل تم نے کی ہے، اتنی دور جا کے تعویل کی ہے. اور یہی کچھ علماء کر رہے ہوتے ہیں اور مفسرین تفسیروں میں یہی کچھ لکھ کے گئے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.